عوام سے مہنگائی ختم کرنے اور انہیں کروڑوں نوکریاں اور لاکھوں گھر فراہم کرنے کے وعدے کر کے برسر اقتدار آنے والے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے وعدوں کے برعکس ایک منی بجٹ کے ذریعے عام آدمی پر 2 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگا دیے ہیں اور 343 ارب روپے کے دیگر ٹیکسوں کی چھوٹ واپس لے لی ہے۔ یعنی منی بجٹ کے ذریعے مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام پر 345 ارب روپے کے نئے ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد IMF کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ منی بجٹ پر اپوزیشن کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے بھاڑے پر بھرتی کیے گئے مشیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ خواہ مخواہ مہنگائی کا واویلا نہ مچایا جائے، کیونکہ چند ارب روپے کے نئے ٹیکسوں سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کے مارے عوام کی چیخیں اب آسمانوں تک جا رہی ہیں۔ قومی اسمبلی میں منی بجٹ پیش کرنے پر اپوزیشن کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا اور بعض اراکین کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ساری قوم شرمسار ہے کہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ قوم کو معاشی غلام بنا رہے ہیں۔ آج عوام کی زبان بند کر کے پاکستان کی معاشی خود مختاری بیچی جا رہی ہے۔ JUI کے رہنما مولانا اسد محمود نے کہا کہ آپ ملک کی معاشی خود مختاری داؤ پر لگا رہے ہیں۔ آپ نے قومی اسمبلی کو بے توقیر کیا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں 2 بڑی اپوزیشن جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سربراہان بلاول بھٹو اور شہباز شریف موجود نہیں تھے۔ منی بجٹ 2021 کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ یہ ٹیکس اصلاحات IMF کے چھٹے ریویو مشن کے تحت ناگزیر تھیں۔ منی بجٹ میں روزمرہ استعمال کے 42 آئٹمز پر ٹیکسوں کی چھوٹ ختم کی گئی ہے، جس کا نتیجہ مہنگائی کی صورت میں نکلے گا اور اس کا بوجھ عوام پر آئے گا۔ مقامی سطح پر فروخت ہونے والی اشیاء، بیکری آئٹمز، ڈبل روٹی اور سویٹس، فلائٹس میں استعمال ہونے والی خوردنی اشیاء، پولٹری کی برانڈڈ مصنوعات، مقامی سطح پر پیدا ہونے والے سرسوں اور تل کے بیجوں، سپرنکلز، ڈرپ اور سپرے پمپس پر ٹیکسوں کی چھوٹ ختم کرنے کی تجویز ہے۔ برانڈڈ پیکنگ میں فروخت ہونے والی ڈیری آئٹمز پر 10%، سونے چاندی کے زیورات پر 1 سے 17%، مختلف قسم کے پلانٹس اور مشینری پر 5 سے 10% ٹیکس کی تجویز ہے۔ ماچس پر 17% ٹیکس کی تجویز ہے، جبکہ ساشے میں فروخت ہونے والی اشیاء کا ٹیکس 8 سے بڑھا کر 17% کرنے کی تجویز ہے۔ پوسٹ کے ذریعے پیکٹ بھیجنے پر 17%، زرعی بیجوں، پودوں، آلات اور کیمیکل پر 5 سے 17%، ادویات کے خام مال پر 17%، درآمدی سبزیوں پر 10% اور پیکنگ میں فروخت ہونے والے مسالوں پر 17% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ ڈیری مصنوعات اور الیکٹرک سوئچ پر 17%، پروسیس کیے ہوئے دودھ پر ٹیکس 10 سے 17%، پیکنگ میں دہی، پنیر، مکھن، دیسی گھی اور بالائی پر 10 سے بڑھا کر 17% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ برانڈڈ مرغی کے گوشت پر بھی 17% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ اسی طرح $200 سے $500 کی قیمت کے درآمد شدہ موبائل فونز پر 17% ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور موبائل فون کمپنیوں کی سروسز پر ایڈوانس ٹیکس میں سے 10 سے 15% اضافے کی تجویز ہے۔ بچوں کے دودھ پر 0 سے 17% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس پر بھی 5% ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ غیر ملکی ٹی وی سیریلز پر 10 لاکھ روپے فی قسط، ڈرامے پر 30 لاکھ روپے، جبکہ اشتہارات میں غیر ملکی اداکاروں کو دکھانے پر 5 لاکھ روپے فی سیکنڈ ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ 1000 cc سے بڑی گاڑیوں پر ٹیکس میں بھی 17% اضافے، جبکہ گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس بھی دگنا کرنے کی تجویز ہے۔ کپتان حکومت کے منی بجٹ میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مختلف سروسز جیسا کہ ہیلتھ کلبز، جمز اور فٹنس سینٹرز، شادی ہالز اور آٹو ورکشاپ پر 5% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ منی بجٹ میں متعدد اشیاء پر ٹیکس کی چھوٹ ختم کرنے کی صورت میں لگ بھگ 150 اشیاء مہنگی ہو جائیں گی۔ منی بجٹ کے حوالے سے معاشی امور پر گہری نگاہ رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی صورت عوام دوست نہیں ہے۔ اس سے عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھے گا۔ IMF گزشتہ 10 برسوں سے پاکستان کی حکومتوں سے ٹیکس اصلاحات کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن ماضی کی حکومتیں اس کے لیے دوسرے راستے نکالتی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حکومت نے 3 برس میں اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کیا۔ ٹیکس کے حوالے سے یہاں کوئی گروتھ نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے ٹیکس اصلاحات کے لیے خود جو کوششیں شروع کی تھیں انہیں بھی ختم کر دیا۔ معاشی ماہرین کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت نے 3 برسوں میں امیر طبقے کو جو سبسڈیز دی ہیں، اب ان کی قیمت غریب عوام سے وصول کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر حکومت IMF کے پروگرام کی طرف جاتی ہے، لیکن اس حکومت نے نئے ایریاز تلاش نہیں کیے۔ انہوں نے ضروری اشیاء پر ٹیکس لگا دیا ہے، جس کا براہ راست اثر مہنگائی کے مارے عوام پر ہی پڑے گا۔
لہٰذا کپتان حکومت کے پیش کردہ منی بجٹ کو عوام دشمن بجٹ قرار دینا غلط نہ ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔